ڈاکٹر صاحب، یہ سفر جو آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کی طرف تھا بہت اہم اور تاریخی ہے اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے، 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے، صرف 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ گزارے، اور اسی سفر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو اس سفر کی روداد بیان کیجئے کہ کون کون ساتھ تھا، اور آپ کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا، اور پھر کیسے واپسی مکہ ہوئی، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم ہیں عبداللہ، وہ تجارتی سفر پر شام گئے تھے اور غزہ میں بیمار ہوئے۔ واپسی پہ مدینہ پہنچتے ہوئے، یعنی مدینہ کے قریب تھے کہ وہ وہاں پہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ وفات پا جاتے ہیں تو ان کو ایک جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو موقع ہے، یہ سیدہ آمنہ کے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے، اور اسی طرح جو ان کے والد مکرم عبداللہ کے والد مکرم عبد المطلب تھے، ان کے لیے بہت ہی جان کا یہ مسئلہ تھا، کیونکہ اگر اس کی تاریخ میں ہم جائیں تو دادا عبد المطلب کو اگر سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ عبداللہ سے ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم سے۔ تو عبد المطلب کے لیے یہ حادثہ اور یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ خبر جو ہے، یہ بہت ہی شوق گزری۔ اس کے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں تھے تو کچھ وقت جو ہے وہ ایسا گزرا ہے، لیکن سیدہ آمنہ جو ہیں ان کا یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو وہاں پہ ایک دفعہ لے کر جاؤں، اور وہاں پہ ابتدائی جو عمر ہوتی ہے، بعض اوقات شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو شاید اپنے والد کی وہ جگہ جو ہے یا اس انداز کا اتنا احساس نہ ہو، لیکن چونکہ 6 سال کی عمر میں جب پہنچے تو سیدہ آمنہ نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ضرور مدینہ جائیں گے۔ تو عبد المطلب حیات تھے اور انہوں نے پورا بندوبست کیا، 2 اونٹوں کا بندوبست کیا، اور ساتھ ام ایمن کا ساتھ دیا۔ ام ایمن جو ہیں یہ عبداللہ کی جو ہیں وہ لونڈی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم ہیں ان کی جو طریقہ ہے اس میں سے ایک لونڈی تھی، اور کچھ بکریاں تھیں، اور 1-2 جو ہیں وہ اونٹ تھے۔ تو یہی کچھ تھا۔ تو سیدہ آمنہ جو ہیں وہ اپنی اس لونڈی کو ساتھ لے کر، چونکہ ترکہ میں اب ان کے پاس آ گئی، تو ام ایمن کو ساتھ لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئی۔ وہاں پہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ وہاں گزارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں مختلف باتیں جو ہیں وہ سیرت میں موجود ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرونیس کے ساتھ وہاں پہ قیام کرنا، اور پھر وہاں پہ پانی کے تیراکی بھی سیکھنا، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور اسی طرح دیگر وہاں کے جو چونکہ دادا کے ننھیال تھے تو ان کی محبت کو پانا، اور پھر ان کے لیے بھی ایک آپ کو معلوم ہے کہ انصار یوں ہی نہیں نام رکھا گیا، وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ تو بے شک وہ اوس اور خزرج کا آپس میں بہت زیادہ تعارض تھا یا اختلافات موجود تھے، لیکن وہ علاقہ ایسا تھا جو محبت کرنے والا، جیدار لوگ تھے، ہاں بہت ہی زبردست۔ تو انہوں نے اپنے اس بچے کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جتنی محبت وہ نچھاور کر سکتے تھے انہوں نے نچھاور کی۔ بعد ازاں جب 1 مہینہ گزارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا معاملہ یا مدینہ کا سارا ماحول جو ہے وہ اس کو پایا ہے، تو سیدہ آمنہ جو ہیں پھر واپس پلٹی ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ جحفہ جو شام والوں کا میقات ہے، وہاں سے 45 کلومیٹر، اور مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر جو یہ مقام ابواء ہے، وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو سیدہ آمنہ جو ہیں وہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اب ساتھ صرف ایک خاتون ام ایمن ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں ہیں، 6 سال کی عمر میں ہیں، تو یہ ایک بہت ہی ان کے لیے بھی ظاہر ہے اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی والدہ مکرمہ کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے تیار کرنا تھا، وہ شاید والدین کی موجودگی میں وہ انداز نہیں ہو سکتا تھا،
کیونکہ بعض اوقات محبت آ جاتی ہے، بعض اوقات جو فیملی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم آج ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ آمنہ کو اس وقت جو ہے وہ اپنے پاس بلایا، اور ابوا کے مقام پر وہ بیمار پڑ گئیں اور وہیں پہ پھر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اور پھر ام ایمن جو ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے، امی بعد امی۔ تو وہ پھر ام ایمن نے جو کردار نبھایا ہے محبت دینے کا، اور جو بھی ایک ممتا کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے بڑے محبت سے، اور پھر واپس جو ہیں وہ پھر جب پہنچے ہیں عبد المطلب کے پاس، تو وہ پھر ایک آپ کو معلوم ہے کہ والد کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر والدہ کا سایہ بھی چلا گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وارفتگی تھی عبد المطلب کی، اور سردار ہونے کے باوجود ان کا جو انداز تھا ایک، وہ بہت عظیم الشان ہے۔